آن قرآن کتاب ماست، در بیداری و خواب ماست، در ظلمت او شهاب ماست، هر جا او رهنمای ماست، هر جا او رهنمای ماست. هر کس قرآن بخواند روحش زنده بماند، بیاری خداوند. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. طلاب عزیز، مدات کے بارے میں کلام ہو رہا ہے. کل ہم نے مد لازم کلمیہ مثقل کے بارے میں کلام مکمل کر لیا. ہم نے کہا مد لازم جو ہے وہ ہے جس میں حرف مد کے بعد ایک سکون آ جائے اور وہ سکون لازم ہو، چاہے ایک ہی کلمہ میں چاہے ایک حرف میں. تو چونکہ کلمہ ہے اور ایک حرف ہے، اس لیے اس طرح کا مد دو قسموں میں منقسم ہوگا. پہلا ہوگا مد لازم کلمی اور دوسرا ہوگا مد لازم حرفی. تو مد لازم کلمی اس کے مزید دو قسمیں بن جائیں گے، اور وہ ہیں مثقل اور مخفف. مثقل وہ ہے جس میں ثقل پایا جائے، گرانی پائی جائے، بھاری پن ہو، اور وہ بھاری پن تب پیدا ہو جاتا ہے جب کہ ساکن حرف جو ہے وہ مشدد بھی ہو، تو اس لیے اسے مخفف کہتے ہیں، مثقل کہتے ہیں. تو اب ہمیں اس کے بعد پڑھنا ہے دوسرا، اور وہ ہے مد لازم الکلمی المخفف. آپ فارسی میں بولیے تو کہیے مد لازم کلمی مخفف. مثقل ختم ہو گیا. تو اس کے بارے میں تعریف کیا ہے؟ اس کی تعریف مد لازم کلمی مخفف، اس کی تعریف. تو یہ اسی طرح جیسا ہمارا طریقہ ہے بولنے کا ہوا، یعنی مد لازم کلمی وہ ما جاء فیہ، جس میں کہ آ جائے، جس میں کہ آ جائے. کیا چیز آ جائے؟ بعد حرف الماد، حرف ماد کے بعد مگر آ جائے، لیکن حرف ماد کے بعد، بعد حرف الماد، حرف ماد کے بعد آ جائے. کیا آ جائے؟ ساکن. بعد حرف الماد حرف ساکنون، حرف آ جائے گا جو کہ ساکن ہوگا. حرف ساکنون، حرف ساکن آ جائے گا. تو مثقل میں مشدد آتا تھا، اس میں غیر مشدد ہوگا. حرف ساکنون غیر مشددین، غیر مشدد. تو مثال دینی ہوگی نحو، جیسے کہ
مثال کیا ہے؟ مثال آپ کو قرآن میں ڈھونڈ کے صرف 2 مثالیں ملیں گی، تیسری کوئی نہیں ہے، اس لیے وہ دونوں مثالیں دیں گے۔ پہلی مثال ہے سورہ یونس کی 51ویں آیت۔ آپ الآن آپ لکھتے ہیں عربی میں وقد کنتم، الآن وقد کنتم به تستعجلون، تستعجلون۔ سورہ یونس کی آیت۔ اب یہاں یہ جو پہلا کلمہ ہے اس میں عام طور پر یہ الف کے آخر پر یہاں اس میں مد ہوتا ہے، تو اس میں مد ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ جو پہلا ہے وہ آپ دیکھیں گے اس پر بھی مد ہے، اور وہ مد اس طرح موٹا لکھا ہوا ہوگا، اور یہ لام جو ہے یہ ساکن ہے، اور یہاں زبر ہے، یہ ساکن ہے یہ والا لام، آن۔ تو یہ لفظ جو ہے یہ ہے مقام مد لازم کا، مد لازم کا یہ مقام ہے، لیکن یہ جو پہلا والا لام ہے یہ مشدد نہیں ہے، اسی لیے یہ مد جو ہے یہ مخفف ہے، مثقل نہیں ہے، مخفف خفیف ہے، ہلکا ہے، کیونکہ اس میں مشدد نہیں، تشدید نہیں ہے، اس لیے باری پن پیدا نہیں ہوتا۔ اب اس چیز کو آپ پہلے سمجھیں یہ کیسے ہے۔ دیکھیں یہ کیا ہے، پہلا جو یہاں یہ آ ہے یہ اصل میں یوں ہے، حمزہ اور الف، حمزہ اور الف، آ، یہی ہے نا، آ، یعنی پہلا جو ہے وہ حمزہ ہے، وہ الف نہیں ہے، چونکہ متحرک ہے، اور دوسرا جو ہے وہ حلف مدی ہے، آ۔ بعد میں لام جو ہے یہ والا لام یہ ساکن ہے، پھر ایک اور الف مدی ہے، اور وہ پھر آ ہے، آ، اور پھر ہے نون، یہ ہے اصل میں یہ حرف جو ہے، یہ لفظ جو ہے یہ ہے آل آنا۔ اب 2 حصے، دوسرا حصہ جو ہے حمزہ ہے، حرف مدی بیچ میں ہے، بعد میں نون ہے لیکن نون ساکن نہیں ہے، اس لیے یہ مادہ مد جو ہے یہ صرف 2 حرکتوں کے برابر ہوگا، نارملی جو ہوتا ہے حرف مدی 2 حرکتوں کے برابر، اس لیے اس میں وہ ہلکا سا مد ہے لکھا ہوا قرآن کے اندر۔ لیکن پہلا والا جو ہے، پہلے والے میں حمزہ متحرک اور پھر الف مدی، یہ حرف الف مدی اور بعد میں لام ساکن، تو ہماری یہ بات آ گئی، ہوا ما جاء فیہ بعد حرف المد، یہ حرف مد ہے، یہ والا الف، یہ بھی حرف مد ہے لیکن اس کے بعد ساکن نہیں ہے، لیکن یہاں کیا ہوگا، ما جاء فی بعد حرف المد حرف ساکنون، حرف ساکن لیکن کیسا، غیر مشدد، تشدید کوئی نہیں ہے، تشدید کے بغیر ہے، تشدید کے بغیر چونکہ ہے اس لیے مخفف ہے، لیکن چونکہ ساکن ہے الف مدی کے بعد حرف ساکن، اور یہ ساکن مستقل ہے، لازم ہے، کبھی آپ اعلانہ کا لام غیر ساکن نہیں پائیں گے، یہ ہمیشہ ہے، مستقل ہے، مستقل ہے یعنی لازم ہے، یہ کلمہ کے اندر ہمیشہ ساکن ہے، ہمیشہ ثابت ہے، ثابت ہے، وصلاً و وقفاً، وصلاً و وقفہ پڑھیں گے تب بھی یہ ہے، وقف نہ پڑھیں گے تب بھی ہے، اسی کو کہتے ہیں ثابت، اسی کو کہتے ہیں لازم۔ تو اس وجہ سے یہ والا پہلا والا الف جو ہے یہ مد لازم ہے، اس طرح لکھا ہوگا آپ کے قرآن کے اندر موٹا سا، اور دوسرا والا جو ہے وہ ہلکا سا لکھا ہوگا ایسے، تو یہ ہے آل آنا، لہذا پہلا والا جو ہے وہ کیسے پڑھیں گے، آل آنا، آل
आना ख़त्म। वक़द कुंतुम बिही तस्तअजिलून, यूनुस की 51वीं आयत, सूरह यूनुस वर्स नंबर 51, चैप्टर यूनुस वर्स नंबर 51। और दूसरी मिसाल बिल्कुल यही, बिल्कुल यही। अब वो मुझे समझाना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल इसी तरह। बिल्कुल यही हो यही है। वक़द असैत, ये भी यूनुस की है, लेकिन ये है वर्स नंबर 91, आयत नंबर 91। पहली वाली थी आयत नंबर 51, सूरह यूनुस, वो भी ये भी। और हमेशा याद रखें कि इस मिसाल के बारे में ला यरिदु, वारिद नहीं हुई है गैरिहिमा फिल कुरान, इन दो के बगैर कोई और आयत इस किस्म की मद्दे लाजिम हरफियल कलमियल मुखफ़फ़ कोई तीसरी मिसाल कुरान के अंदर नहीं है, कलाम में हो सकती है। और हम आमतौर पे कुरान की बात कर रहे हैं। तो लज़ूमन, लज़ूमन ये भी यमुद्दु सित्ता हरकातिन, इसका भी वही हुक्म है, यमुद्दु यानी मद पढ़ा जाएगा, यमुद्दु मद पढ़ा जाएगा, खींचा जाएगा, यमुद्दु सित्ता हरकातिन, लेकिन लज़ूमन, लज़ूमन हुक्म इसका है, ये भी मद लाजिम की तरह मद किया जाएगा, खींचा जाएगा 6 हरकात के बराबर, और वो भी लज़ूमन लाजमी तौर पर। तो यहाँ तक इत्तेफाक है सभी तजवीद के उलमा का, सभी तजवीद का उलमा का इत्तेफाक है यहाँ तक। आम तौर पर कुछ उलूम में ऐसा होता है कि उलमा ये जो हैं वो 2 जमातों में तकसीम होते हैं। एक जमात है कदीम के उलमा और दूसरी जमात है जो बिल्कुल ताज़ा नए जदीद ज़माने के उलमा है। पहले वालों को मुतक़द्दिमीन कहते हैं, और जो नज़दीक ज़माने में है उनको मुतआखिरीन कहते हैं। तो मुतक़द्दिमीन के यहाँ बस यही है, यमुद्दु सित्ता हरकातिन लज़ूमन। लेकिन जो मुतआखिरीन है वो कभी कहते हैं नहीं, ठीक है ये लज़ूमन है लेकिन जायज़ है, जायज़ है कभी इसको तस्हील करना। तस्हील क्या होता है? तस्हील होता है इस हमज़ा और इस हर्फ मद के दरमियान, ये जो बीच में हर्फ मद है, हर्फ मद, इसको आप बैन बैन पढ़ेंगे हमज़ा और अलिफ के दरमियान, हमज़ा और अलिफ के दरमियान, खाली अलिफ नहीं पढ़ सकते, हमज़ा और अलिफ के दरमियान। तो इस सूरत में जवाज़ है कि ये जो सित्ता हरकात है ये लाजिम ना हो, इसलिए सिर्फ 2 हरकात के बराबर पढ़ सकते हैं, लेकिन साथ में खुद ही लिखते हैं वल मद्दुल लाजिम औला, यानी बेहतर है पूरे 6 हरकात पढ़ना। गोया उनकी ये बात जो है ये बस बीच में कोई ऐसी बात है कि जिस पर आदमी राज़ी नहीं होता है कि एक तरफ हमने कहा सित्ता हरकात लज़ूमन और वो भी कबूल करते हैं, और फिर साथ में कहेंगे कि जायज़ है कि इसको तस्हील के तौर पर पढ़ा जाएगा, तस्हील यानी अलिफ मुसहिला पढ़ा जाएगा। ये बहरहाल एक टर्म है जो इंशाल्लाह इस वक्त आपके साथ डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस बात को, मुतआखिरीन की बात को हम छोड़ते हैं, हम इसको रद्द करते हैं। जो मुतक़द्दिमीन की बात है उस पर ही हमारा इत्मीनान है, इसलिए यहीं पर कलाम ख़त्म करते हैं।
اب ختم ہو گئے ہمارے مد اللازمی الکلمی، دونوں قسمیں، مخفف بھی اور مثقل بھی، دونوں ختم ہو گئے۔ اب ہم آتے ہیں حرف پر، مد اللازم الحرفی، مد اللازم الحرفی۔ تو حرفی پر جب آتے ہیں آپ تو اس میں کیا ہے؟ المد۔ اب پہلے قدرتی بات ہے کہ پہلے آئے گی تعریف کس کی؟ مد اللازم الحرفی، مد اللازم الحرفی، مد اللازم الحرفی۔ یہ مد اللازم الحرفی کیا ہے جی؟ بالکل کامن سینس میں آپ کو پتہ چلے گا، جو مد اللازم الکلمی تھا وہ کلمے میں، جو حرف مد ہے وہ کلمے میں آ رہا ہے، لیکن یہاں حرف پہ ہے، ساکن، ساکن جو حرف ہے وہ کلمے میں ہے، حرف مد کے بعد جو حرف آتا ہے وہ ساکن ہے۔ اس میں یہ بات نہیں ہے، اس میں جو حرف ہے اس میں ساکن آتا ہے، حرف میں حرف، حرف میں حرف کیسے جی؟ حرف میں حرف آپ سمجھ لیجئے پہلے، بعد میں یہ لکھتے ہیں۔ دیکھیے ہم کہتے ہیں الف، الف کا نام ہے نا کوئی، اب قرآن کے اندر کبھی کبھی یہ نام سے الفابیٹس پڑھنے پڑتے ہیں اور ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، ہے نا؟ کہیں کہیں ابتدا میں سورہ کے حروف مقطعات ہیں، جیسے الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، یاسین یہ حروف مقطعات ہیں، طٰہٰ حروف مقطعات ہیں، الف لام را حروف مقطعات ہیں، الف لام میم را حروف مقطعات ہیں، الف لام میم صاد حروف مقطعات ہیں، حامیم عین سین قاف حروف مقطعات، کاف ہا یا عین صاد کیا ہے؟ حروف مقطع۔ یہ حرف ہیں لیکن پڑھنے میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ بحیثیت کلمہ۔ جیسے الف کو ہم نے پڑھنا ہے الف لام میم، الف لام میم کو کیسے پڑھتے ہیں؟ الف لام میم، پھر آگے پڑھتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ جو حروف مقطعات ہیں اس کو ہم حرف کے طور پر نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ حرف کا نام جو ہے اس نام سے پڑھتے ہیں، اور نام پورا کلمہ بنتا ہے، پڑھنے میں بنتا ہے نا، جیسے الف لام اور فا، الف یہی ہے نا، الف لام اور فا، اسی طرح لام الف اور میم کے اندر میم یا اور میم، صحیح ہے کہ نہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ حروف مقطعات جو ہیں ان کے یہ والے مد بہت، اصل میں یہ والے مد جو ہے یہ انہی سے متعلق ہے، اکثر حروف مقطعات سے متعلق ہے، تعلق رکھتے ہیں۔ اچھا اب آپ نے یہ سمجھ لیا، آگے چلتے ہیں، آگے چل کے کیا کریں گے؟ ہم تعریف بتائیں گے، مد لازم حرفی کی تعریف کیا ہے؟ ما هو المد اللازم الحرفی، ما هو المد اللازم الحرفی؟ تو کہا جائے گا ہوا ما جاء حرف، مد لازمی حرفی وہ ہے ما جاء فیہ بعد حرف المد، جس میں کہ حرف مد کے بعد آ جائے۔ مد لازمی حرفی وہ ہے جس میں حرف مد کے بعد آ جائے، کیا آ جائے جی؟ سکون، لیکن کیسا سکون؟ سکون ثابت یعنی لازم، ثابت میں نے جو بدلتا نہیں، ثابت ہے، مستقل ہے، ہمیشہ ہے، آپ بدل نہیں سکتے، ثابت یعنی لازم، ثابت وصلا و وقفا، وصلا چاہے آپ وصل کریں یا وقف کریں، وصلا و وقفا، آپ وصل کیجئے تب بھی ساکن ہے، آپ وقف کیجئے تب بھی ساکن ہے، وصلا و وقفا، مگر کہاں آ جائے؟ کون سے حروف میں؟ فی حرفین، ایک حرف میں، کون سا حرف جی؟
ہجاؤہو جس کے ہجے جو ہیں ہجاؤہو اس حرف کے ہجے جو ہیں جیسے الف کا الف لام فا لام کا لام الف میم اس کے ہجے ہیں جب کہتے اس لفظ کو آپ ہجا پڑھو ہجا پڑھو کا مطلب کیا ہوتا ہے کسی الگ الگ حرف بتا اسی لام کے جو ہجے ہیں وہ ہے لام الف اور میم یہی ہے فی حرف ہجاؤہو کیا ہے اس کے ہجے علی ثلاثت احرفین جس کے ہجے 3 حرفوں پر مشتمل ہوں گے احرف دوسری قسم ہے جمع کی حرف کی ایک جمع ہے حروف حرف کی ایک جمع ہے حروف دوسرا طریقہ ہے حرف کی جمع احرف یعنی حروف علی ثلاثت احرفین لیکن ان 3 حروف جو ہے اوسط ہو جن میں سے نیچے بیچ والا جو ہوگا اوسط ہو جس میں سے بیچ والا ہوگا حرف مدین بیچ والا حرف مد ہوگا یا حرف مد ہوگا او لائنین یا حرف لائن ہوگا بیچ والا 3 حروف والے ہجا جس میں بیچ والا یا حرف مد ہوگا یا حرف لائن ہوگا وہ آخر ہو اور 3 میں سے جو تیسرا ہوگا وہ آخر ہو اور تیسرا جو ہے آخر ہو کا تیسرا جو ہے ساکنون وہ ساکن ہوگا نحو آگے مثال آئے گی یہ اچھی طرح آپ سمجھ لیجئے آگے تب چلیں گے جلدی جلدی لکھا کریں ایک زیادہ مسئلہ نہیں ایک فوٹو اٹھائیں مسئلہ ختم ہو جائے گا بعد میں آپ ڈیفینیشن تعریف کیا ہے جی مد اللازم الحرفی کلمی تو آسان ہے سمجھنا کوئی پرابلم نہیں یہ حرفی کیسے ہے کہتے ہیں المد اللازم الحرفی ہوا ما جاء فیہ جس میں آ جائے ما جس میں کہ جاء آتا ہے فیہ اس میں کب بعد حرف المد کے بعد کیا آ جاتا ہے سکون ثابت ایک سکون یعنی ایک حرف جس پر سکون ہو لیکن ثابت ہو یعنی وصلاً بھی سکون ہے وقفاً بھی سکون ہے ورنہ کبھی کبھی سکون وقفاً ہوتی ہے وصلاً نہیں ہوتی جیسے مثال کے طور پر وَلَضَّالِّينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم نون کی زبر ہم نے پڑھی ساکن نہیں کیا تو گویا وصلاً نہیں رہی صرف وقفاً رہتی اس کو ثابت نہیں کہیں گے اس سکون کو وَلَضَّالِّ یہ والی ثابت ہے کیونکہ اس میں تشدید ہے پہلا والا ساکن دوسری والی متحرک ٹھیک ہے نا تو پہلی والی ساکن ہے لام کی نون والی ساکن یہ ہے پرمنٹ نہیں ہے لازم نہیں ہے ثابت نہیں ہے تو یہ والی سکون جو ہے بعد ما جاء فی بعد حرف المد سکون ثابت وصلا وقفا مگر کس میں آ جائے فی حرفین ایک حرف میں کون سا والا حرف جی ہجاؤہ علی ثلاثت احرفین جس کے ہجے جب ہم کریں تو 3 حرف بننے چاہیے یہ شرط ہے اوسط ہوتے ان 3 حرفوں میں سے پہلا دوسرا اور تیسرا بیچ والا جو ہوگا اوسط حرف مد او لین وہ بیچ والا حرف یا حرف مد ہونا چاہیے حرف لین ہونا چاہیے حرف لین ہے واو اور یا حرف مد آپ کو پتہ ہے واو الف یا تینوں ہے ٹھیک ہے نا وہ آخر ہو اور تیسرا جو ہے آخر یعنی تیسرا ساکن نحو آپ مثالیں دیں گے پہلے یہ اچھی طرح سمجھیے کتنے حرف ہونے چاہیے اس حرف کے ہجے میں 3 جیسے یا میں کتنے حرف ہیں 2 ہی ہے نا تو یہ اس میں نہیں آئے گا سین کتنے ہیں 1 2 اور 3 اور بیچ والا حرف مد بھی صحیح ہے کہ نہیں تو یہ حرف والا آ سکتا ہے ٹھیک ہے نا یہ والا نہیں آئے گا ایک سورہ ہمارا طٰہٰ اور اس کا دوسرا ہے ہا نہ یہ بھی 2 ہی ہیں یہ بھی 2 ہی ہیں طٰ اور الف ہا اور الف 2 ہی ہیں لہذا یہ اس میں نہیں آئیں گے لہذا ان پر مد نہیں ہوگا مد لازم ان 2 پر نہیں ہوگا سورہ طٰہٰ کے حروف مقطعات میں مد نہیں ہوگا مد لازم
دو حرکتوں کا مد رہے گا، کیونکہ حرف مدی ہے، یہاں بھی الف اور یہاں بھی الف، دو حرکتوں کا رہے گا، لیکن مد لازم نہیں ہوگا. آپ سمجھ رہے کہ نہیں؟ اب یہ ہے اوسط حرف مد او لین، سین یہ حرف مد ہے، لین نہیں ہے. وآخر ساکن، اور آخر جو ہے یہ ساکن ہے. آپ سمجھ نہیں؟ اور جب ایسا ہوگا تو اس صورت میں وہ مد لازم الحرفی بنے گا، اور اس پہ جو حرکات لگیں گی وہ 6 حرکات لگ جائیں گی. ٹھیک ہے نا؟ تو نحو اب مثالیں بتائیے جی. مثالیں بتاتے ہیں. سورہ قلم میں نون والقلم وما یسترون، یہ یسترون ہے، لیکن یسترون یہ وقف کر سکتے ہیں، وہاں کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ ادھر دماغ ادھر رکھیے، ادھر مت دیکھیے. یہ پہلا حرف جو ہے وہ ہے نون. نون کیا ہے؟ نون ہے یوں، یہ والا پیش، یہ والا حرف مد ایک دم بولنا چاہیے نا، اور یہ ساکن. نون والقلم وما یسترون ایسے پڑھیں گے، لیکن مد کریں گے یہاں مد لازم. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ دوسری مثال ہے عین سین قاف، اور آگے ہے کذالک یوحی الیک. یوحی الیک، بیٹا یہ دے دو. اب اس کا پہلا دیکھیے حروف مقطعات. یہ لے یار، رکھیے ادھر. عین کیا ہے اصل میں؟ یہ ہے نا، یہ عین، یہ یا اور یہ ساکن. یا کون سا حرف ہے بیچ میں؟ یہ مدی لائن. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اس میں دونوں ہیں، چاہے حرف مد آ جائے چاہے لین آ جائے. اس کا مطلب ہے یہ جو مد لین ہے یہ مد لازم حرفی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح اب اس کے ساتھ میں ہے سین بھی. یہ ہے نا، تو یہاں حرف لین تھا، یہاں حرف کیا حرف ہے؟ آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ یہ حرفی مد ہے، حرفی مد ہے. ٹھیک ہے نا؟ قاف، یہ بیچ میں حرف مدی اور یہ ساکن. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے جہاں قرآن میں آپ دیکھیں گے، آپ اس میں دیکھیں گے 1 مد 2 مد 3 مد، ایک کے اوپر ایک. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ صحیح ہے؟ ٹائم ختم ہو گیا، مزید انشاءاللہ بحث آگے چلے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.